میرے غریب بہن بھائیوں، فکر کیوں کرتے ہو؟ کیوں یہ آنکھیں اشک بار ہیں؟ آج تمہیں ایسا تحفہ، ایسا سچا راز تمہارے حوالے کروں گا کہ انشاءاللہ کوئی مشکل پریشانی نہ رہے گی۔ آج فجر کے بعد 1 منٹ بتائے ہوئے طریقے پر صرف 3 بار یہ عمل پڑھ لینا، ساری زندگی دعائیں دو گے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر تم پر قرضہ ہے اس عمل کو پڑھو، اگر تم بیمار ہو اس عمل کو پڑھو، اگر گھر میں غریبی ہے، فقیری ہے، لاچاری ہے، اس عمل کو پڑھو، اگر پوری دنیا نے ساتھ چھوڑ دیا ہے اس عمل کو پڑھو، بے اولاد بھی پڑھیں، رشتوں کے طلبگار بھی پڑھیں، دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، فجر کے بعد اس عمل کو پڑھ لیں، انشاءاللہ ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ فجر کی اذان صرف نماز کے لیے نہیں دی جاتی؟ یہ اذان در حقیقت ایک دروازہ کھولتی ہے، ایک ایسا دروازہ جس کے پار قبولیت کے فرشتے آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ فجر وہ لمحہ ہے جب آسمان زمین کے قریب آ جاتا ہے، جب رب تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے تاکہ میں اس کی پکار کو سنوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں۔ حدیث قدوسی صحیح بخاری۔ اس وقت جب دنیا کے اکثر لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو کچھ منتخب لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، خاموشی میں سسکیاں، دل میں امید، زبان پر دھیما سا یا اللہ۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب غیب کے در کھلتے ہیں، جب رزق کی کنجیاں تقسیم ہوتی ہیں اور روحانی رازداروں پر ایسے انکشافات ہوتے ہیں جنہیں دنیا اتفاق کہتی ہے۔ کچھ لوگ یہی وقت چن کر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اور پھر دنیا کے سامنے سر اٹھا کر جیتے ہیں۔ فجر کا وقت کوئی عام وقت نہیں، یہ رب کے قرب کا وقت ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دعائیں سفر نہیں کرتی بلکہ سیدھا عرش تک پہنچ جاتی ہیں۔ بعض اولیاء فرماتے ہیں اگر کسی کی تقدیر بھی اندھیروں میں گم ہو چکی ہے تو فجر کے وقت ایک سجدہ اس کو روشن راہوں کی طرف لے کر جا سکتا ہے، اور یہی وقت ان لوگوں کے لیے بھی چھپا ہوا خزانہ ہے جن کی زندگی مسائل میں جکڑی ہوئی ہے، رزق رکا ہوا ہے، صحت جواب دے چکی ہے یا دشمن غالب ہو چکے ہیں۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں وہ خفیہ الفاظ جو فجر کے وقت بولے گئے اور جنہوں نے تقدیر کو بدل دیا؟ کیا آپ سننا چاہتے ہیں ان لوگوں کی سچی کہانی جنہوں نے فجر کے سجدوں میں رب سے ایسے مانگا کہ دنیا نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا؟ تو سنیں، یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، آپ کے درد کے لیے، آپ کے سننے نہ جانے والوں سوالوں کے لیے، اور ان دعاؤں کے لیے جنہیں آپ نے رو رو کر مانگا مگر ابھی تک جواب نہ ملا۔ اگر دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آگے جو آپ سننے والے ہیں وہ تسبیح نہیں، صرف الفاظ نہیں، بلکہ ایک راز ہے، ایک ایسا خزانہ جو ہر کسی کو نہیں دیا جاتا مگر آپ کو دیا جا رہا ہے۔ کیا تیار ہو جائیں؟ کیا توجہ، جو کچھ آگے آنے والا ہے وہ صرف عمل نہیں، وہ اثر ہے، اور جو اثر رکھتا ہے وہی تقدیر کو ہلا دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری طاقت کم ہو گئی ہے، گھر کے کام کاج سے تھکن ہو جاتی ہے، مجھے کوئی خادمہ نوکرانی عنایت فرما دیجئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا میں تمہیں خادمہ سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ ہر رات سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس حدیث کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فجر سے پہلے یا بعد میں یہ کلمات پورے یقین اور خشوع کے ساتھ پڑھ لے تو نہ صرف جسمانی طاقت بڑھے گی بلکہ رزق، صحت، سکون، عزت، روحانی طاقت سب بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ یہ وہ کلمات ہیں جنہیں اگر آپ فجر کے وقت پڑھیں اور دل سے پڑھیں تو تقدیر بدل سکتی ہے۔ اے میرے رب،
میں تیرے نازل کردہ ہر خیر کا محتاج ہوں۔ یہ وہ کلمات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فجر کے وقت تنہائی میں جنگل میں خوف کے عالم میں کہے تھے، اور پھر اسی دن ان کو رہنے کی جگہ ملی، رزق کے دروازے کھلے، نکاح کی سہولت میسر ہوئی، عزت بھی، سکون بھی، تحفظ بھی۔ اب دل سے دعا مانگے پراسرار انداز میں، یا اللہ ہم بھی تیرے ہی محتاج ہیں جیسے موسیٰ تھے، ہم بھی بے یار و مددگار ہیں جیسے وہ تھے، ہم بھی دلوں کے خوف، مالی تنگی اور دکھوں کے سائے میں جی رہے ہیں جیسے وہ تھے، تو جیسے تو نے انہیں عطا کیا ویسے ہی ہمیں عطا فرما یا رب۔ اے غیب کے خزانوں کے مالک، ہمارے رزق میں وہ برکت ڈال دے کہ کبھی کسی کا در نہ کھلے، ایسا وسیع رزق دے کہ ہمارے ہاتھ صرف لینے کے نہ رہیں بلکہ دینے والے بن جائیں۔ یا اللہ ہمارے قرضے ختم ہو جائیں، ہمارے دروازے ہر خوشخبری یعنی ہمارے دروازے پر خوشخبریاں دستکیں دے، ہمارے سجدے تیرے عرش تک پہنچے اور ہماری زندگی بدل جائے فجر کی اس روشنی کی طرح جو اندھیروں کو چیر کر افق پر چھا جاتی ہے۔ یا اللہ جو دیکھ رہا ہے، جو سن رہا ہے، جو اس وقت اس ویڈیو پر رک گیا ہے، اسے تو نے ہی رکایا ہے، اب اس کو وہ دے دے جو اس نے کبھی مانگا بھی نہیں۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ کیا آپ واقعی چاہتے ہیں کہ یہ کلمات آپ کی زندگی میں انقلاب لے آئیں تو فجر کے بعد آج سے ابھی سے عمل شروع کریں، اور اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور کہیں کہ آپ کی دعائیں بھی انشاءاللہ قبول ہو جائیں۔ اب دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے فجر کے بعد دیکھیں آپ دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، آپ نے فجر کی نماز پڑھتے ہی جہاں نماز پر بیٹھے بیٹھے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ فجر کے بعد کا یہ سچا عمل ہے، اور پہلا وظیفہ یا حیو یا قیوم کا ہے۔ دیکھیں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اب فجر کی نماز ادا ہو چکی ہے، رات کا اندھیرا پیچھے رہ چکا ہے اور روشنی آسمان سے زمین کی طرف اتر رہی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ کو بس ایک عمل کرنا ہے، ایسا عمل جس کے بعد در بند نہیں رہتے۔ ہر عمل کا دروازہ درود شریف سے کھلتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا ایسا ہے جیسے آپ اپنی دعا کو آسمان پر چڑھانے کے لیے نور کا پڑ لگا رہے ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، جو شخص اپنی ہر دعا کے آغاز اور اختتام پر درود شریف پڑھتا ہے اس کی دعا آسمانوں پر رد نہیں ہوتی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضی لہ۔ اے اللہ درود بھیج محمد پر اور ان کی آل پر جیسے تو پسند فرمائے اور جیسے تجھے راضی کرے۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ لوگ اس عمل میں کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں۔ دیکھیں درود ابراہیمی جو ہر نماز میں پڑھتے ہیں، چاہے وہ پڑھ لیں، چاہے آپ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، چاہے آپ لوگ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، دیکھیں جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے، جو بھی پڑھنا چاہیں، ایک بار آپ لوگ وہ درود شریف پڑھیں اور فوری طور پر درود شریف پڑھتے ہی اس خاص اور مجرب ترین عمل کا آغاز کریں۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، ایک بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو عمل میں شامل کرنا ہے۔ یا حیو یا قیوم یہ وہ معجزاتی وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھنے والا آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا۔ یا حیو یا قیوم، اے زندہ اور قائم رکھنے والے رب، یہ اللہ تعالیٰ کے سب سے جلالی، زندہ اور طاقتور ناموں میں سے ایک ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورہ بقرہ 255 میں، یعنی اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحیو اے ہمیشہ زندہ، اور القیوم اے ہر چیز کو قائم رکھنے والے۔ حضرت عثمان بن عفان فرماتے ہیں، جس نے صبح و شام یا حیو یا قیوم دل سے پڑھا
اس کے رزق میں ایسی جگہ سے اضافہ ہوتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ اسم اگر کوئی شخص فجر کے بعد پکارے تو فکر و محتاجی اس کے دروازے سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، جو بندہ روزانہ فجر کے بعد یا حیو یا قیوم کو اپنی عادت بنا لے، اللہ تعالیٰ اسے ایسی قوت، ایسا نور، ایسی کشش عطا کرتا ہے کہ رزق، دولت، عزت خود بخود اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ یہ وہ اسم مبارک ہے جس کے ذریعے غیبی فرشتے حرکت میں آتے ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جو فرشتوں کی نظر میں بھی خاص ہے، جنہیں سنتے ہی وہ بندے کہ چاروں طرف گھیراؤ کر لیتے ہیں اور دعائیں عرش الہی کی طرف پرواز کر جاتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی وہ لوگ دیکھے ہیں جن کی تنخواہ کم لیکن کبھی تنگی نہیں دیکھی؟ ان کے گھروں میں سکون، برکت، نعمت، مہمان نوازی، عزت، یہ سب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ یا حیو یا قیوم والے بندے ہوتے ہیں۔ بعض روحانی بزرگوں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ اسم فجر کے بعد مکمل یقین کے ساتھ اپنے دل کی گہرائی سے پکارے تو صرف رزق ہی نہیں بلکہ قضاء و قدر کے فیصلے بھی پلٹ جاتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں ایک مفلس درویش فجر کے بعد یہی الفاظ روز پڑھا کرتا تھا۔ کچھ دنوں میں ایک رئیس نے اسے اپنے کاروبار میں شامل کر لیا، پھر وہی فقیر شہر کے سب سے بڑے خیر خواہ اور صاحب مال بن گئے۔ یا حیو یا قیوم، ہم تجھے تیرے جلال کے واسطے، یا حیو ہم تجھے تیرے جلال کے واسطے، تیرے نور کے واسطے، تیرے نبی کے واسطے پکار رہے ہیں۔ یا اللہ ہمارے رزق کے بند دروازے کھول دے، میرے مالک ہمارے گھر میں برکت کا نور اتار دے، ہمارے دل سے خوف، اداسی، تنگ دستی اور محتاجی نکال دے۔ یا حیو یا قیوم، ہم تجھے تیری حیات کا واسطہ دیتے ہیں، ہمیں بھی ایسی زندگی دے جس میں عزت ہو، سکون ہو، حلال رزق ہو اور ایسے فیصلے ہوں جو ہمیشہ ہمارے حق میں ہوں۔ یا اللہ جن کے دل میں مایوسی ہے ان میں امید رکھ دے، جن کے پیٹ میں بھوک ہے ان کے چولہوں کو روشن کر دے، جن کے ہاتھ خالی ہیں ان کو بھر دے، جن کی راتیں روتے گزر رہی ہیں ان کی صبح مسکراتی کر دے۔ یا رب یہ اسم اعظم ہمارے دلوں پر نقش ہو جائے اور یہ وظیفہ ہمارے مقدر کو بدل دے۔ آمین یا رب العالمین۔ کیا آپ واقعی تبدیلی چاہتے ہیں تو آج سے یہ عمل فجر کے بعد روز کیجئے، پھر دیکھیے کیسے آسمان کا رزق زمین پر اترنے لگتا ہے۔ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے، کسی بھی تکلیف کے لیے دوستوں، بھائیو بہنوں، فجر کے بعد ایک بار درود شریف پڑھیں، کوئی سا بھی پوری نماز ادا کریں اور وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے نماز پڑھنے کے بعد آپ نے ایک بار درود شریف پڑھ کر اس مجرب عمل کا آغاز کرنا ہے اور فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دو بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم تین بار ہو گیا۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو 21 بار 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ 21 ٹائم یعنی کہ 21 بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب 21 بار یہ وظیفہ آپ لوگ بھی پڑھ لیں تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، 21 بار یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ 21 بار یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر والا وظیفہ جو اس سے بھی زیادہ مجرب اور طاقتور ہے، دیکھیں تمام وظیفے فجر کے بعد ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھنے ہیں، 1 سے 1.5 منٹ لگ جائے گا، لیکن قرض داروں کے انشاءاللہ قرضے ادا ہو جائیں گے، بیمار کی بیماریاں دور ہو جائیں گی، بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گا، رشتوں میں بندش، رشتوں میں رکاوٹ انشاءاللہ فوراً دور ہو جائے گی۔ اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اب یا آپ نے دوسرے نمبر پر یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں کبھی کبھی بس 2 الفاظ زندگی بدل دیتے ہیں، کبھی کبھی بس ایک فریاد دل سے نکلتی ہو، دل سے نکلی ہوئی عرش کو جھنجھوڑ دیتی ہے اور وہ
دو الفاظ کون سے ہیں؟ یا اللہ یا محمد۔ یہ صرف ذکر نہیں، یہ رابطہ ہے بندے اور رب کے درمیان، عاشق اور محبوب کے درمیان۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں جب ہمیں دکھ ستاتا، دشمن غالب آتا یا رزق رک جاتا تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر جاتے اور وہاں بیٹھ کر صرف اتنا کہتے یا رسول اللہ بس، اور وہ در ایسا تھا جہاں کبھی کوئی خالی نہ لوٹا۔ بہت سے صوفیاء اور اولیاء ان دو الفاظ سے دنیا کے بڑے بڑے فیصلے بدلتے دیکھے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے ایک مرید نے برسوں کی بندش کے بعد ساری امید ٹوٹنے پر صرف دو الفاظ کہے یا اللہ یا محمد۔ اسی رات خواب میں درود پڑھتے فرشتے اس کے بستر کے گرد کھڑے تھے اور اگلی صبح وہ نوکری، گھر، شادی سب کچھ پا چکا تھا۔ یا اللہ یا محمد یہ دو لفظ جب دل کی گہرائی سے نکلتے ہیں تو وہ فرشتے حرکت میں آتے ہیں جو انسانوں کی تقدیریں لے کر اترتے ہیں۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں جس دن کوئی شخص فجر کے بعد یا رات کو تنہائی میں یا اللہ یا محمد پکارے اور رو کر پکارے، وہ اکیلا نہیں رہتا، اس کی روح سے لے کر اس کی قسمت تک اللہ اور اس کے رسول کا نور شامل ہو جاتا ہے۔ کراچی کی ایک ماں بیٹے کے قرض میں ڈوبنے کے بعد ہر رات سوتے وقت صرف دو لفظ دہراتی تھی، یا اللہ یا محمد۔ وہ کہتی تھی میں کچھ اور نہیں جانتی، بس یہ الفاظ میری دعاؤں میں شامل ہیں۔ 3 ماہ میں نہ صرف بیٹے کا قرض ادا ہو گیا بلکہ اس کو ایسی نوکری ملی جہاں وہ ہر جمعے کو 1000 روپے صدقہ دیتا ہے اور کہتا ہے امی وہ لفظ یاد ہے، یا اللہ یا محمد۔ یہ لفظ نہیں میری تقدیر تھی۔ یہ ذکر کیوں اتنا طاقتور ہے؟ یا اللہ یعنی رب کو اس کے ذاتی نام سے پکارنا جو ہر چیز کا خالق، مالک، رازق، سننے والا، دیکھنے والا ہے، اور یا محمد یعنی اس ہستی کو پکارنا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَىٰ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سورہ انبیاء 107۔ ہم نے آپ کو صرف تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ دو نام ایک آسمان سے ایک زمین سے جب زبان پر اکٹھے آئیں تو زمین کا درد آسمان تک پہنچتا ہے۔ رزق، عزت، آنسو بدلنے والی دعا۔ اب دل سے آنکھ بند کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا کیجئے۔ دعا ہر روتے دل کی آواز ہے، یا اللہ تو ہی میرا رب ہے، میں بے بس ہوں، میں تھک چکا ہوں، میں ہار چکا ہوں، لیکن میں صرف تجھ سے مانگتا ہوں یا اللہ مجھے صرف دنیا نہیں، سکون، عزت، برکت اور ایک سجدے کا مقام چاہیے جس میں تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ میری جھولی میں کچھ نہیں، میری زبان پر صرف 2 الفاظ ہیں، یا اللہ یا محمد۔ بس انہی کے وسیلے سے میرے نصیب لکھ دے، میرے رزق کے دروازے کھول دے، میرے دکھوں کو راحت میں بدل دے، میری راتوں کی نیند میرے دنوں کی خواہش بن جائے۔ یا محمد اب تو رحمت العالمین ہے، آپ تو رحمت العالمین ہے، ہماری آنکھوں کے آنسو آپ کی محبت کی گواہی ہے۔ یا رسول اللہ ہم محروم ہیں، آپ کی امت ہے، ہمارے لیے اپنے رب سے وہ مانگ لیجئے جس کے ہم حقدار نہیں لیکن آپ کے صدقے میں ہمیں دے دیا جائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ دل سے سنا ہے تو بس کومنٹس میں آمین ضرور لکھیں۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ آپ کے دل سے نکلی ہوئی روشنی ہے جو اس ویڈیو کو آپ کی زندگی کو چمکا دے گی۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی اور کو بھی اس وظیفے کی ضرورت ہے تو یہ ویڈیو شیئر کیجئے، شاید کسی کی زندگی، کسی کا نصیب آپ کے ایک عمل سے بدل جائے۔ تو آپ نے جیسے ہی پہلا وظیفہ یا حیو یا قیوموں کا پڑھ لیا میرے دوستوں، تو آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرا وظیفہ بتائی ہوئی تعداد میں، دیکھیں وظائف کی تعداد میں خدا را کمی پیشی نہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھنا شروع کریں۔ 2 نمبر پر پہلا وظیفہ پڑھ لیں تو دوسرا وظیفہ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح یہ وظیفہ آپ نے 41 بار فجر کے بعد کے اس خصوصی عمل میں پڑھنا ہے۔
جیسے ہی 41 بار 41 ٹائم یہ وظیفہ بھی پڑھ لیں تو تیسرا اور آخری وظیفہ آپ کو بتلانے لگا ہوں، جسے پڑھنے والا آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا۔ یہ دکھی دلوں کا سہارا ہے، یہ غربت اور غریبی کو دور کرنے والا بے حد وظیفہ پیارا ہے۔ فجر کے بعد کا تیسرا وظیفہ یا رب۔ دیکھیں دوستو، کبھی کبھی انسان سب کچھ کھو بیٹھتا ہے، دھند سی چھا جاتی ہے، دل میں اندھیرا، زندگی میں خاموشی اور دعاؤں میں تھکن۔ ایسے وقت میں ایک لفظ ہے جو امید بن کر دل سے نکلتا ہے، یا ربنا، اے ہمارے رب۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ پوری امت مسلمہ کی فریاد ہے۔ یہ حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام نبیوں کی زبان پر رہا۔ قرآن پاک میں یا ربنا کا کمال سورہ بقرہ آیت 286 میں ہم روز پڑھتے ہیں۔ دوستوں، بھائی بہنوں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او خطان، ربنا ولا تحمل علینا اسرا، ربنا ولا تحملنا وما لا طاقت لنا به۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ وہ دعا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا تھا، میں نے قبول کر لیا، میں نے معاف کر دیا۔ یہ قرآن کی واحد دعا ہے جس پر براہ راست رحمت کا جواب نازل ہوا ہے۔ بزرگوں کے اقوال اور واقعات۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، جس نے یا ربنا کو اپنی ہر فریاد کا آغاز بنایا، اس کی فریاد کبھی رد نہ ہو۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کا قول ہے، میں نے فقر و فاقہ، بیماری، تنہائی، دشمنی سب کچھ جھیلا، لیکن جب میں نے یا ربنا کہنا شروع کیا تو یوں لگا جیسے کائنات میری دعا سن رہی ہو۔ یہ اسم مبارک ربوبیت کی سب سے اعلیٰ شکل ہے، یہ بندگی کی سب سے بڑی پکار ہے، یہ اعتراف ہے کہ ہم تیرے ہیں، ہم کمزور ہیں لیکن تو رب ہے۔ جب کوئی بندہ فجر کے وقت خاموشی سے صرف کہتا ہے یا ربنا، تو ایسا لگتا ہے جیسے سارا آسمان ساخت ہو گیا ہے اور صرف ایک دل کی آواز پر توجہ دے رہا ہے۔ لاہور کی ایک بیوہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، 4 بچے، کوئی سہارا نہیں، نہ نوکری، نہ گھر، نہ سچا مددگار، ہر روز فجر کے بعد یہ عمل کرتی تھی اور روتی سجدے میں گر پڑتی، اور ایک دن اس کے بیٹے کو ایسی نوکری ملی کہ وہ سب کا سہارا بن گیا۔ خود کہتی ہے، مجھے وظیفے نہیں آتے، بس یہ الفاظ، میرے آنسو اور میرا رب۔ وظیفہ یا ربنا، کوئی ترتیب، کوئی تعداد جو آپ کو بتائی جائے گی، آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ یا ربنا، ہم ٹوٹ چکے ہیں، ہم تھک چکے ہیں، ہم ہار چکے ہیں، یا ربنا ہمیں ایسے لوٹا دے جیسے کبھی کھویا ہی نہ تھے۔ یا ربنا ہمارے گھروں کو روشنی دے، ہمارے بچوں کو عزت دے، ہمارے رزق میں برکت دے، ہمارے دلوں کو ایمان دے۔ یا ربنا ہماری تقدیر بدل دے، جیسے تو نے حضرت موسیٰ کو دریا میں بچا لیا ویسے ہی ہمیں بھی غم کے دریا سے نکال لے۔ یا ربنا جس کا کوئی نہیں تو اس کا ہو جا، اور جس کے سب ہے اسے اپنی ذات کا عشق عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کے دل سے یہ الفاظ نکلے آمین تو بس کامنٹس میں یہ ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کسی کی پوری زندگی بدل دے۔ دوستوں، بھائی بہنوں، یہ تھا آخری وظیفہ، مگر اللہ اور اس کے ذکر کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہیں تو اس پر دوستوں، بھائی بہنوں، اس وظیفے کو آخر میں پڑھیں اور آخر میں درود شریف پڑھیں۔ اب یا ربنا پڑھتے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ پورے آپ نے 11 بار یہ وظیفہ پڑھ کر آخر میں درود شریف، اور پھر ہاتھ اٹھائیں اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگیے گا، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔